بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج مختصر وقت کے اندر جو ایک خاص مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کچھ بنیادی عقائد ہیں۔ اب ہم یہ عقائد کیوں سیکھیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا فرمائے الا لیعبدون، تاکہ یہ میری عبادت کر سکیں اور میری معرفت حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، کسی چیز کی اگر معرفت حاصل کرنی ہو، پہچان کرنی ہو، تو ہمیں پہلے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں جانچ کریں گے، تحقیق کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، تو یہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کو تسلیم کرے جو اللہ رب العزت کا وصف ہے۔ یہ مسلمان پر ضروری ہے کہ ہر اس وصف کو تسلیم کرے جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے ہم نے عقائد سیکھنے ہیں تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہم کون سے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، کون سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے، اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، کہ یہ مسلمان کی جو شان ہے یہ غیب پر ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کئی چیزیں غیب میں شامل ہیں، تو چونکہ آج ہم عقائد اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ایک غیب ذات ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی ذات کا من و عن ادراک کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق ولا تتفکروا فی الخالق۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تفکر نہیں کرنا بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ کس میں تفکر کرنا ہے؟ جو چیز اللہ نے تخلیق کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لا تقدرون قدرہ، کہ تم اس کی قدر کو حقیقتاً پہچان نہیں سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فتہلکوا، اگر ایسا کرو گے تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہم نے اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر نہیں کرنا، لیکن جو بنیادی عقائد قرآن اور حدیث ہمیں دیتی ہے ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اس کی ذات بھی لا شریک ہے اور اس کی صفات بھی لا شریک ہے، کیونکہ یہ ذات اور صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اب واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اللہ رب العزت کا ہونا یہ ضروری ہے، اس کا نہ ہونا یہ ناممکن اور محال ہے۔
ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، اللہ رب العزت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ کی ذات تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ آگے ایک اور عقیدہ سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرح وہ ازلی اور ابدی ہیں، وہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ بعد میں ہوئی، پہلے نہیں تھی پھر بعد میں ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک اور عقیدہ جو ہم نے اکثر سنا ہوا ہے کہ حقیقتاً جو روزی دیتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، ہمارے کام ہیں، ورک ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، یہ سارے وسیلے ہیں۔ حقیقتاً جو روزی پہنچاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے ہر کمال خوبی کا جامع ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ہر عیب، نقص اور ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں کسی قسم کا بھی کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عیب نہیں ہے، منزہ عن کل عیوب۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب کیا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، چاہے وہ افعال ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ اور اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کوئی عیب، جھوٹ ہو، ظلم ہو، جہالت ہو، بے حیائی، یہ سارے جو عیوب ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان چیزوں پر قادر نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ اللہ رب العزت ان چیز پر قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ان عیوب میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ متصف ہو سکیں۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور عیب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہم نے رکھنے ہیں۔ اور ایک اہم عقیدہ جو اکثر ہم غلطی کرتے ہیں، بولنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، بچپن سے لے کر آخر تک جو ہے ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور جہت، حرکت، سکون سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت جسم، حرکت، سکون اور جہت سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت کا کوئی جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم کے لیے کسی ایک شکل اور حیت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے لیے ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کسی جہت کی طرف نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جسم، جہت، حرکت، سکون سے پاک ہے۔ اب اس میں زیادہ غور و فکر کریں گے تو پھر ہم نے وہ حدیث اپنے سامنے رکھنی ہے جس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا جو وصف ہے اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا یہ مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا کہ وہ ایسا کیوں نہیں ہے اور ایسا کیوں ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نہ تو تم اس کی طاقت رکھتے ہو، اور اگر اس میں زیادہ غور و فکر کرو گے تو ارشاد فرمایا ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی عقائد یہ ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو آسمان والا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان والا ہے تو یہ کہنا جائز نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو کسی ایک جہت کی طرف متعین کرنا
یہ اللہ کی ذات کے جو اللہ کی ذات کے متعلق عقائد ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بنیادی عقائد سیکھنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے مزید چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔